السلام علیکم. آج بروز بدھ 27 دسمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. نگراں حکومت کے دور میں برآمدات میں 33.1% کا بڑا اضافہ. اعداد و شمار جاری, تجارتی خسارے میں بھی کمی آ گئی. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی تھائی لینڈ میں منعقدہ 8ویں انڈین اوشن نیول سمپوزیم میں شرکت. دنیا بھر سے مختلف ممالک کے وفود اور بحری افواج کے سربراہان سے ملاقات. میری ٹائم سیکیورٹی تعاون اور بلیو اکانومی کی افادیت پر گفتگو. پنجاب کی اسموگ کے آگے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہتھیار ڈال دیے. صرف اندازوں سے اسموگ پر قابو نہیں پا سکتے. عالمی ماہرین سے مدد کی درخواست کر دی. It was an attack on democracy, and it was an attack on the very unity and integrity of Pakistan. دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 16واں یوم شہادت. کارکنوں نے اپنی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا. بے نظیر بھٹو کا بہیمانہ قتل ایک مذموم سازش تھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا. غزہ کے رہائشی علاقوں پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد حملے. 240 سے زائد فلسطینی شہید, متعدد زخمی. ایرانی بحریہ کا اسلحے میں جدید ترین کروز میزائل کا اضافہ. ایران یورینیم کی سطح کو 60% تک لے آیا. عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا دعویٰ. میلبرن ٹیسٹ میں آسٹریلیا پہلی اننگ میں 318 رنز پر آؤٹ. پاکستان نے دوسرے دن کے اختتام پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنا لیے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. نگراں حکومت کے دور میں برآمدات میں اضافہ ہو گیا. تجارتی خسارے اور درآمدات میں کمی آ گئی. وزارت تجارت کے مطابق رواں ماہ کے پہلے 20 روز میں سالانہ بنیادوں پر برآمدات میں 33.1% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا. وزارت تجارت کے مطابق یکم سے 20 دسمبر 2023 تک برآمدات 1 ارب 92 کروڑ ڈالرز رہیں, جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے میں برآمدات کا حجم 1 ارب 45 کروڑ ڈالر تھا. اسی عرصے کے دوران درآمدات 2 ارب 76 کروڑ ڈالر رہیں, جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے میں درآمدات کا حجم 3 ارب 17 کروڑ ڈالر تھا. رواں ماہ کے پہلے 20 روز میں تجارتی خسارہ 84 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا, جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں تجارتی خسارہ 1 ارب 72 کروڑ ڈالر تھا. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کی تھائی لینڈ میں منعقدہ 8ویں انڈین اوشن نیول سمپوزیم میں شرکت. دنیا بھر سے مختلف ممالک کے وفود اور بحری افواج کے سربراہان سے ملاقات کی. انڈین اوشن نیول سمپوزیم کا افتتاح 2008 میں ہوا تھا اور پاکستان نے 2014 سے اسے فعال طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا. یہ فورم عالمی توانائی اور تجارتی سلامتی کے لیے بحر ہند کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے اعتراف میں قائم کیا گیا. سربراہ پاک بحریہ نے کمانڈر قطر امیر نیول فورسز, کمانڈر ان چیف رائل تھائی نیوی, کمانڈر رائل عمانی بحریہ, فرانس کے چیف آف نیول اسٹاف, کمانڈر ایرانی بحریہ سے بھی اہم ملاقاتیں کی. سربراہ پاک بحریہ کی روسی بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف, فلیٹ کمانڈر آف رائل نیوی برطانیہ اور وائس چیف آف میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس جاپان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی, جبکہ بلیو اکانومی کی افادیت پر بھی گفتگو ہوئی. پنجاب کی اسموگ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے بس سے باہر. مستند ریسرچ موجود نہیں ہے. عالمی ماہرین کی مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ اندازوں سے اسموگ پر قابو نہیں پا سکتے. کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ حکومت کے پاس اسموگ بڑھنے کی وجوہات کی مستند ریسرچ ہی نہیں ہے. اسموگ سے متعلق انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے اسٹڈی کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ صرف قیاس آرائیوں کے ذریعے اسموگ پر قابو نہیں پا سکتے. وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی حکم دے دیا. دختر مشرق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے 16ویں یوم شہادت پر گڑی خدا بخش میں جلسہ. اپنی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کارکنوں اور رہنماؤں کی گڑی خدا بخش میں آمد جاری ہے. The attack was on
an attack on democracy, and it was an attack on the very unity and integrity of Pakistan. दुख्तर मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनज़ीर भुट्टो, जिनके वालिद को फांसी पर चढ़ाया गया, 2 भाई कत्ल हुए, बदतरीन आमरियतों का सामना रहा, जिलावतनी के दुख भी झेले, लेकिन जमहूरी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटी। उन्हें आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल रहा। बेनज़ीर भुट्टो, जिन्हें सियासी मुबस्सिरीन पाकिस्तान में सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना करने वाली रहनुमा करार देते हैं, का शुमार जनूबी एशिया की उन सियासी शख्सियात में होता है जिनकी पजीराई बैनुल अक़वामी सतह पर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का बहिमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।